आदाब नाज़रीन, राइचू न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद सलमान। आज की अहम खबर। नहमदु व नस्सल्ली अला रसूलिल करीम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा सैयद हैदर वली नबीरा क़ादरी साहब, सज्जादा नशीन नीलंगा शरीफ, सज्जाद हुसैन मतवाले साहब, अमीनुद्दीन क़ादरी साहब, NV भोसराजू साहब, मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, मोहम्मद अज़रुद्दीन साहब, कुमार नायक साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दीगर मशाइख़ निज़ाम, उलमा इकराम, मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन स्टेज पर और मेरे सामने बैठे मेरे अज़ीज़ भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस इज़्ज़त से नवाज़ा, इस मोहब्बत से नवाज़ा जो आज मुझे आप सब हज़रात से मिल रही है। आप लोगों ने दीगर मेहमान मुक़र्रर हज़रात को सुना, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी सैयद शाह कलीमुल्लाह हुसैनी साहब ने बड़ी अच्छी बातें कहीं और दीगर हज़रात ने अपने ख़यालात का इज़हार किया। चूँकि वक्त बहुत हो चुका है और माशाल्लाह आप सबको अपने कुर्सियों पर मौजूद देखकर बड़ी खुशी महसूस हो रही है। मैं आपसे सिर्फ़ चंद बातें अर्ज़ करूँगा जो मुक़र्रर हज़रात ने कहीं, वहीं से उन बातों को लेता चलूँ। और इस जलसे का जो उन्वान है हिंदुस्तान के मौजूदा हालात, ये बड़ा वसी मौजू है और मैं आप सब से सिर्फ़ यही कह सकता हूँ उसमें कि हम सबको ख़ुद पर नज़र डालने की ज़रूरत है। हम को अल्लाह ताला ने जो ज़िंदगी अता की है, ये बेशक एक नेमत है। अल्लाह ताला जब ये जानता है कि कब क्या होने वाला है, कौन क्या करने वाला है, तो फिर हमको इस दुनिया में पैदा क्यों किया गया? अल्लाह ताला सारी इंसानियत को इसीलिए पैदा किया ताकि वो फिर से एक मौका दे कि जो लोग जन्नत में जाने वाले हैं और जो दो लोग दोज़ख में जाने वाले हैं, उनको फिर से मौका ये दिया जाए कि वो अपने आमाल इस दुनिया में क्या करने वाले हैं, और फिर से अल्लाह ताला उसको देखेगा और फिर फैसला करेगा कि ये जन्नत में जाएं या दोज़ख में जाएं। तो हमको जब ये सोचने की ज़रूरत है कि हमको ख़ुद पे नज़र डालने की ज़रूरत है। ख़ुद पे डालने की ज़रूरत मतलब ये है कि हम सुबह से शाम तक अपना जो दिन बिताते हैं
یہ کیسے بتاتے ہیں؟ بے شک ہم یا تجارت میں ہوتے ہیں یا نوکریوں میں ہوتے ہیں یا کسی بھی مصروفیت میں ہوتے ہیں، لیکن ہم پر اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اور ہم جب بھی کوئی قدم اٹھائیں یا جب بھی کوئی کام کریں تو اس میں یہ سوچا جائے کہ اس میں کیا اللہ کی رضا ہوگی یا نہیں ہوگی۔ یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، چونکہ حدیث میں ہمیشہ یہ کہا گیا ہے، جیسے مثال کے طور پر جب کسی لڑکے کو شکر کی بیماری ہو گئی تو اس کی والدہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر اس لڑکے کو گئے، اور اس والدہ نے کہا کہ اسے شکر کی بیماری ہے، حضور آپ اسے کہیے کہ یہ میٹھا نہ کھائے، لیکن حضور کو میٹھا بہت پسند تھا، تو آپ نے اس عورت سے کہا کہ تم 3 دن کے بعد آؤ۔ تو پھر 3 دن کے بعد وہ والدہ اپنے فرزند کو لے کر گئی اور پھر کہا کہ میں اسے لے کر آئی ہوں، آپ اسے کہیے کہ یہ میٹھا نہ کھائے۔ تو حضور نے جب کہا کہ بیٹا تم میٹھا نہ کھاؤ، کیونکہ آپ کے صحابہ پھر آپ سے سوال کیے کہ آپ نے اس لڑکے کو اسی دن کیوں نہیں کہا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو چیز میں خود نہیں کرتا میں دوسروں کو نہیں کہہ سکتا۔ تو حضور نے 3 دن تک پہلے میٹھا کھانا چھوڑا، پھر اس لڑکے سے کہا کہ اب تم میٹھا مت کھاؤ۔ تو میں اسی لیے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ کہنا ہے، لیکن میں خود اس پہ عمل کرتا ہوں کہ اگر میں اپنا قلم اٹھاتا ہوں تو سب سے پہلے یہی سوچتا ہوں کہ کس کا اس سے فائدہ ہوگا، اور یہ کیا اللہ کی رضا، اللہ کو راضی میرے یہ دستخط سے یا میرے یہ لکھاوٹ سے کچھ کسی کا فائدہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ اگر ہم عمل اپنے زندگیوں میں لائیں گے تو بے شک اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین مقامات سے نوازے گا اور ہم پہ راضی ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جب ہم سے راضی ہوتا ہے تو ہماری زندگی وہاں سے سنور جائے گی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ دوسری مثال میں دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جب قرآن نازل کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو آپ نے جب جب قرآن نازل ہوتی، جب جب آیتیں نازل ہوتی تو اپنے صحابہ کو سناتے۔ صحابہ نے اللہ تعالیٰ کو تو نہیں دیکھا، لیکن صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ان پہ یقین رکھ کر، کیوں یقین کیا ان پر؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی حضور کو اس مقام سے نواز دیا، ان کی ایسی تربیت کی کہ اگر وہ کچھ کہتے تو کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر یقین کیا اور ان سے بے حد محبت کی، اور جب بے حد محبت ہوتی ہے تو پھر جب جو لفظ نکلتے ہیں ہم انہی پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم جس سے محبت کرتے ہیں وہ جو کہتا ہے یا اسے جو اچھا لگے گا ہم وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے آپ اپنی والدہ کو اگر محبت کرتے ہیں، آپ اپنے والد سے محبت کرتے ہیں، تو آپ ہمیشہ یہ چاہیں گے کہ میں اپنے والد اور والدہ کو خوش رکھوں، ہے نا؟ تو آپ کیسے خوش رکھیں گے؟ آپ وہی کام کریں گے جس سے انہیں خوشی ہوگی، آپ وہ کو ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس سے انہیں برا لگے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اگر خوش رکھنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنے حبیب کے ذریعے ہم تک قرآن پہنچائی ہے، اور اپنے حبیب کے ذریعے جو کلمات ہم تک پہنچے ہیں، اس کے بعد اولیاء اللہ کے ذریعے جو ہم تک اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہنچے ہیں، ہم کو ان پر چلنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اولیاء اللہ کا جو معاملہ ہے وہ خانقاہی نظام
کیا ہے ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خانقاہی نظام وہ ہے جو ایک ولی اپنی خانقاہ میں، جیسے حضرت حیدر ولی نبیرہ قادری صاحب نے فرمایا کہ اگر سجادگان تعویذ وغیرہ دینے لگ جائیں اور اپنے اصل کام کو بھول جائیں تو وہ خانقاہی نظام نہیں ہوگا۔ خانقاہی نظام وہ ہے جہاں لوگوں کی تربیت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تربیت کیسے ہوتی ہے؟ میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہوں گا۔ ایک بہت بڑے ولی کے پاس ایک عہدیدار اس زمانے کے اپنے فرزند کو لے کر گئی، چونکہ وہ ولی بہت مشہور تھے، تو آپ نے لے جا کر کہا کہ آپ اس کو اپنا مرید کر لیجئے۔ تو اس ولی نے کہا کہ دیکھیے یہ آسان کام نہیں ہے۔ تو انہوں نے اصرار کیا، اور پھر اس ولی نے کہا اس عہدیدار سے کہ ٹھیک ہے، آپ کل سے اپنے لڑکے کو یہیں چھوڑ جائیے۔ تو وہ کل سے لڑکا اس خانقاہ میں آ گیا، اور اس ولی نے اپنے ساتھی کے ذریعے اس لڑکے کو بولنے لگائے کہ کل سے تمہارا کام یہی ہوگا کہ جتنے جو اس خانقاہ میں باتھ رومز ہیں وہ کل سے تم اس کی صفائی کرو گے۔ یعنی وہ لوگ بڑے پیسے والے، عہدیدار کا بڑا لڑکا، تو وہ لڑکا تو سن کر صفائی شروع کر دیا، لیکن وہ خبر لگ گئی اس کے والد کو۔ تو اس والد نے کہا ارے یہ ایسا کیوں کرا رہے ہیں، میں تو کہا تھا مرید بنانے کے لیے۔ تو اس نے 5-6 لوگ بھیجا دیے کہ بھائی تم لوگ جا کے صاف کرو، میرے لڑکے سے کیوں صاف کروا رہے ہیں۔ تو جیسے ہی وہ اس ولی کو پتہ لگا کہ ایسے 5-6 لوگ وہاں پر آ گئے ہیں، تو اس ولی نے فوری اس عہدیدار کو بلایا، عہدیدار کو بلا کر کہا کہ آپ اپنے لڑکے کو یہاں سے لے جائیں۔ تو اس نے کہا بھائی کیوں ایسا آپ کہہ رہے ہیں، میں تو اس کو تربیت کے لیے چھوڑا ہوں۔ تو اس نے کہا، تو اس ولی نے فرمایا کہ ایک مثال دے کر کہ جس کو بیماری ہے دوا اس کو دینی چاہیے یا اس کو جو لے کے آیا ہے اس کو دینی چاہیے؟ یعنی اس لڑکے کو جس کو مرید ہونا ہے کام بھی اسی کو کرنا پڑے گا۔ اور یہ سب سے بڑی چیز ہے، اولیاء اللہ کی جو تعلیمات ہے وہ سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ وہ اپنی انا کو ختم کرتے ہیں۔ یعنی اس پیسے والے لڑکے کو، اس عہدیدار کے جس کے پاس 10-15 نوکر ہوں گے گھر میں، لیکن اس کی انا کو ختم کیسے کیا جائے؟ جہاں پبلک باتھ روم میں پہلے اس کو صاف کروایا جائے۔ یہ اس ولی نے ترکیب نکالی، یہ تربیت ہے اولیاء اللہ کی۔ تو اگر انا ہوگی تو آپ کے منہ سے میں نکلے گا، اگر انا ختم ہو جائیں گی تو صرف وہ نکلے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ ہوگا۔ تو یہ ہم کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے گھروں کو پاک صاف رکھنے کے لیے ہم کو کوئی چھوٹی بڑی چیز نہیں ہوتی، اگر کچرا دکھے تو اٹھانے میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ یہ اپنے انا کو ختم کرنے کا طریقہ ہے۔ اپنی انا کو چھوٹے چھوٹے کام سے ہم ختم کر سکتے ہیں۔ دوسروں کی خدمت کرنا یہ اولیاء اللہ نے سکھایا ہے۔ خانقاہوں میں یہی ہوتا آ رہا ہے۔ ہم خدمت کیسے کریں، یہی تربیت ہے، اور یہی تربیت سے ہی اللہ تعالیٰ کے انسان قریب ہو سکتا ہے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اولیاء اللہ ہمیشہ یہ طریقے انا کو ختم کرنا، اخلاق کو مضبوط کرنا، اخلاق کے بارے میں بہت ہی بے شمار واقعات موجود ہیں۔ میں ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں اخلاق کے، جو
حضرت نظام الدین اولیاء کا واقعہ ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء جب اپنی محفل میں بیٹھے تھے تو چند لوگ ان کے پاس آئے اور اس محفل میں شامل ہوئے، لیکن پھر کچھ لوگوں نے غور کیا کہ حضرت نظام الدین اولیاء ہر 10-15 منٹ کو اٹھ کر کھڑے ہو رہے ہیں، پھر بیٹھ جا رہے ہیں۔ تو جب وہ کھڑے ہوتے تو سب کھڑے ہو جاتے، پھر بیٹھ جاتے تو سب بیٹھ جاتے، ایسا 3-4 بار ہوا۔ تو محفل ختم ہونے کے بعد جو لوگ تھے وہاں پر محفل میں آپ سے ادباً جا کر پوچھ لیا کہ حضور آپ اس طرح جو کھڑے ہو رہے تھے اس کی وجہ کیا تھی؟ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے تم لوگوں کے پیچھے وہ جو گلی ہے وہ گلی سے گزرتا ہوا ایک کتا نظر آ رہا تھا۔ تو وہ جو کتا نظر آ رہا تھا وہ اس کی شباہت ویسے کتے کی تھی جو میرے مرشد کے پاس گلی میں پھرتا تھا۔ تو آپ آداب اور اخلاق کا مثال دیکھیے کہ وہ کتا نہیں تھا جو ان کے مرشد کے پاس تھا، اس کی صرف شباہت وہ کتے جیسی تھی۔ تو اس کی اپنی مرشد کی تعظیم میں نظام الدین اولیاء جب وہ کتا نظر آتا تو اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، جب وہ کتا ہٹ جاتا تو بیٹھ جاتے تھے۔ تو یہ تعظیم اپنے مرشد کی ہوتی تھی۔ تو ایسے اخلاق تو شاید ہم لا نہیں سکیں گے، لیکن اس مثال سے کچھ تو ہم سیکھیں گے کہ اپنے ماں باپ کی تعظیم کیسے کیا جائے، اپنے بڑوں کی تعظیم کیسے کیا جائے، اپنے اساتذہ کی تعظیم کیسے کیا جائے، مشائخین کی، علماء اکرام کی تعظیم کیسے کیا جائے۔ یہ ایسے بے مثال جو ہے واقعات موجود ہیں۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ سب اولیاء اللہ کے تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور میں آخر میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑے مقامات سے نوازا ہے، ہمیشہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے مجھے چیئرمین شپ جو ملی ہے اوقاف کی، یہ میں نے قبول کی ہے، اور صرف اسی وجہ سے قبول کی ہے کہ شروع سے میرے دادا محترم حضرت سید شاہ محمد الحسینی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے خدمت انجام دی اوقاف میں۔ اس کے بعد میرے والد محترم نے کئی سال اوقاف کے ممبر رہ کر انہوں نے خدمت انجام دی۔ پھر آپ نے مجھے حکم دیا کہ اب مجھ سے نہیں ہو پا رہا ہے، تو یہ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اوقاف کی خدمت کیا کرو، لوگوں کی خدمت میں رہو۔ تو اسی وجہ سے میں نے اس چیئرمین شپ کو قبول بھی کیا، اور میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ کام آسان فرمائیں، اور جو میری نیت ہے کہ لوگوں کی خدمت کیا جائے اس اوقاف کے ذریعے، بہترین کام کرنے کی میں کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس نیت پر قائم رکھے۔ اسی کے ساتھ میں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جیسے کہ AICC پریزیڈنٹ ملک ارجن کھرگے صاحب، چیف منسٹر سدرامیہ صاحب، DK شیو کمار صاحب، جنہوں نے یہ پوسٹ مجھے دیا مجھ پر یقین رکھ کر، اور پرینک کھرگے صاحب، وسنت صاحب، بوس راجو صاحب، ان سب لوگوں نے، اور کئی مائنورٹی لیڈرز نے اس کام میں میرا ساتھ دیا، میرا نام ہر جگہ لیا تاکہ یہ پوسٹ مجھے ملے۔ میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میری تو حیثیت نہیں ہے کہ آپ لوگ میرے لیے جمع ہوئے ہیں، مجھے یقین ہے اور معلوم ہے یہ بات کہ آپ لوگ خواجہ بندہ نواز کے لیے یہاں شامل ہوئے ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں آپ سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں
آپ سب کے مشکلوں کو دور فرمائیں، آپ سب کے مرادوں کو پورا فرمائیں، آپ سب کے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیں، ہم سب کو گناہ کرنے سے بچائیں، ہم سب کی زندگیوں میں دین اور دنیا میں کامیابی عطا فرمائیں، ہم سب کی آخرت ایمان سے فرمائیں۔ اور آخر میں جو حضرات اتنے دنوں سے اس جلسے کی تیاری میں لگے تھے، مشائخین نظام اور ان کے نیچے کے سارے جتنے لوگ تھے، سب بہت محنت کیے۔ جو مجھ سے آج ملاقات ہوئی، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں تہہ دل سے، میری اتنی عزت افزائی ہوئی۔ لیکن میں ہمیشہ ایک طالب علم ہی تھا اور ابھی بھی ایک طالب علم ہی رہوں گا، ہر سے مجھے سیکھنے کا موقع ملے گا، اور میں اس قابل شاید نہیں ہوں، لیکن آپ سب یہاں آ کر جو عزت افزائی کیے ہیں، میں اس کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد۔ منچ پہ تشریف فرما سجاد نشین حضرت ڈاکٹر علی الحسینی صاحب اور سید حیدر ولی اللہ سجاد نشین نیلنگا شریف اور سید سجاد حسینی متوالے صاحب، سید امین الدین قادری صاحب، خطبہ رائچور شمشادم بارگاہ سجاد نشین حیدرآباد کرناٹک میں میں سمجھتا ہوں وقف بورڈ کے چیئرمین ہمارے حضرت بنے ہیں۔ اس سے پہلے کبھی ہمارے حیدرآباد کرناٹک کے ریجن میں وقف بورڈ چیئرمین نہیں ہوتا ہے، پہلی بار بنے، اور ہماری خوش قسمتی ہے ایسی شخصیت ہمارے وقف بورڈ چیئرمین بنے۔ ایک بہت ہی عمدہ طالب وافدہ شخصیت ہے، بہت ایک ہمارے یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہے، بہت ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے ایک پورا ان کے ہاتھ میں چلتا ہے۔ اسی لیے میں وقف بورڈ سے جو کچھ بھی یہاں رائچور شہر کے اندر ہمارے کام ہوئے دو ہمارے خاص کر منسٹر صاحب بوسرا صاحب کے خاص دلچسپی کی وجہ سے، جو رائچور شہر کے اندر 30-40 سالوں سے ایک بہت بڑی مانگ تھی عیدگاہ کی، خاص طور پہ ہمارے بوسرا صاحب کی خاص توجہ لے کر وہ دلچسپی لیے، وہ لگاتار فالو کر ہم سب کو ساتھ دے کر بشیر الدین صاحب ہے، ہمارے سمیر صاحب ہے، مولانا وقف بورڈ کے چیئرمین فرید خان صاحب ہے، سب کو لے کر عیدگاہ کا پورا کام کر دو گے، اور عیدگاہ کی نماز رمضان اور بقرعید کی نماز عیدگاہ میں پڑھے ہم لوگ سب۔ میں سارے شہریان رائچور مسلمان بھائیوں کی طرف سے میں خاص کر اس منچ سے میں بوسرا صاحب کا میں دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اور رہی بات ہمارے خاص اور ایک بات بولنا پڑتا ہمارے جناب ہمارے شیخ کے منسٹر جناب ضمیر احمد خان صاحب، ان کا بھی میں یہاں پر دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کس لیے بولے تو رائچور شہر کے اندر جب سے ہماری کانگریس گورنمنٹ ہمارے اسٹیٹ میں آئی، آنے کے بعد لگاتار شہر کے اندر ہمارے رائچور ڈسٹرکٹ کو 14 کروڑ تک مسجدوں کو، درگاہ کو، عاشر خانوں کو بہت بڑا فنڈ دیے۔ یہ تاریخی فنڈ دیے ضمیر صاحب، کبھی اس سے پہلے اتنا فنڈ ہمارے کو نہیں ملا۔ رائچور کانسٹیٹنسی کے ایک ہی 4 کروڑ روپے مسجدوں کے لیے 4 کروڑ روپے دیے ضمیر صاحب، اسی لیے اور کالونی ڈیولپمنٹ کے لیے 10 کروڑ دیے، اس سال بھی 20 کروڑ دینے کا وعدہ کرے، اور منسٹر صاحب بننے کے بعد گئے سال جو 3000 کروڑ مائنارٹی کا گرانٹ تھا، اور اس سال 4500 کروڑ تک سدھرامیا صاحب سے بات کر خاص ہمارے عوام کے کام آنے کے لیے اور ایک زوردار طاقت لگا کر 4500 کروڑ گرانٹ اس سال ان کے ہاتھ سے ہوا ہے۔ اسی لیے میں خاص کر اس منچ سے میں جناب ضمیر احمد خان صاحب کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور وقف بورڈ سے جو کام ہمارے یہ 2 سال میں بہت جو کام ہونا تھا ہوئے، انشاءاللہ آگے بھی ہمارے حضرت سے میں خواجہ بندہ نواز گیس ودراج کے سجادے صاحب سے میں خاص طور پہ ان سے ایک گزارش کر رہا ہوں۔ یہ رائچور شہر کے اندر ہمارے رائچور کانسٹیٹنسی میں بہت ایسے مسجدیں، درگاہیں، عاشر خانے، بہت سے کام نہیں ہیں، بہت مسجدیں مرمت کی کام بھی باقی ہے۔ میں خاص کر اس منچ سے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ رائچور شہر کے طرف آپ خاص توجہ دیں۔ اتنا کہتے ہوئے میرے کو بات کرنے کے لیے 2 وقت دیا، میں سب کا شکریہ ادا کر میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ صاحب قبلہ اور یہاں پر بیٹھے ہوئے میرے بیٹی کے، اور خاص طور پر
मोतखिद बंदा नवाज येसु दराज और मेरे प्यारे दोस्त जनाब अजहरुद्दीन साहब किबला और यहाँ पर तमाम बैठे हुए उस्ताद भाइयों और बहनों, खास तौर पर मैं तमाम हमारे स्टेट के जितने भी मेंबरान थे मसाजिद के, जो हमारे शाहिद किबला को एक इतना बड़ा एतमाद बख्शा और खास तौर पर इसमें हमारे लीडरान जनाब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, सिद्धरामैया साहब, श्री कृष्ण कुमार साहब और हमारे मेरे अच्छे दोस्त जनाब जमीर साहब, ये तमाम लीडरान का भी इसमें बड़ा योगदान रहा और किबला हजरत किबला को आज हमारे स्टेट का एक नुमाइंदा और आज एक काबिल शख्सियत को हमारी गुज़री की निशानी है। जो तादाद जुमा की नमाज में होती है वही तादाद हमारी पंज वक्त नमाजों के अंदर आ जाए, अल्लाहु अकबर सुम्मा अल्लाहु अकबर, फिर तो इन दोस्तों में घबराने की कोई जरूरत। हालात आएंगे, हालात किस पर आएंगे? हालात जिंदा कौमों पर आते हैं, मुर्दा कौमों पर हालात नहीं आते। और इस्लाम जिंदा मजहब है। कि यहाँ के में जो वक्त की जमीनें हड़प की गई है, इस पर भी आपकी तवज्जो हो दरगाह के सिलसिले में, और यहाँ दीगर जो वक्त की जमीनें हैं उसके सिलसिले में आपसे गुजारिश है कि इस पर तवज्जो फरमाएं और हम नौजवानों के इतिहास का सबूत हो तो इंशाअल्लाह ये काम मुश्किल नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे यहाँ बैठने को कबूल फरमाएं और जिस नियत के साथ हम आए हैं उससे इतिहास और ये जो पुरअमन शहर है इसमें और अमन चलता है, आशिक रसूल आशिक नबी बनकर चलता है, ये उसका सबूत है। हम सब की ये जिम्मेदारी है कि इस्लाम आज हालात पे रोए नहीं, हालात पैदा नहीं होते, हालात को हमने बिगाड़ा, हालात बिगड़ते नहीं, हालात को हमने बिगाड़ा। हदीस पाक के अंदर मौजूद है कि सर जमीन पर जो अमल होता है वो आसमान पे जाता है, वही असर बनकर उसकी जिंदगी में आता है। हम अच्छे हालात करेंगे, अच्छे हालात आसमान पे जाएंगे, वही हालात उसकी जिंदगी पे आएंगे। अगर बुरे हालात अगर हमारे जिस्म से वजूद में आएंगे वो ಹುಸೇನಿ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ವಂದಿಸ್ತಾ ಸೈಯದ್ ಹೈದರ್ ವಲಿ ಉಲ್ಲಾ ಮಿಲನ್ ಗುರುಗಳೇ, ಸೈಯದ್ ಸಜ್ಜಾದ್ ಹುಸೇನ್ ಮಕ್ವಾಲೆರವರೇ, ಹಜರತ್ ಖಾಜಾ ಬಾಬಾ ಬೌದ್ದೀನ್ ಸಾಹೇಬರೇ, ಸೈಯದ್ ಅಶ್ರಫ್ ರಜಾ ಸಾಹೇಬ್ ಶಂಶಾಲಾ ದರ್ಗಾ ರಾಯಚೂರು ಸಜ್ಜಾದ್ ಗುರುಗಳೇ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತರು ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆದಂತಹ ಭಾರತದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಜರುದ್ದೀನ್ ಅವರೇ, ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಹಿರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಹಾಲಿ इधर देखो आगे ये इधर आगे वीडियो चल रहा है जी जी थोड़ा आप लोग बात करें
के तड़पते हुए दिलों को लेकर यहाँ इकट्ठा हुए। कुरान शरीफ की जिस आयत को मैंने तिलावत आपके सामने की है उसी पर मैं रोशनी डालते हुए चलूं। सबसे पहले इस वक्त हमारे ईमान की ताकत का मुजाहरा इस आयत करीमा के अंदर साफ साफ तौर पर जाहिर करता है। कुरान शरीफ की आयत कहती है ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। जमीन पर हो, खुशकी पर हो, या तरी पर हो, या समंदरों पर भी जो भी हालात आते हैं ये हमारे खुद के किए हुए करतूतों की नहुसत की वजह से आते हैं, हमारी बदअमालियों की वजह से आते हैं। फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास। लोगों बाकी है, अब भी अजान बाकी है, उन्हीं के दम से शरीयत में जान बाकी है। नमाज बाकी है, अब भी अजान बाकी है, इन्हीं के दम से शरीयत में जान बाकी है। और मेरे रसूल की महफिलें होती हैं इस सरजमीन पर, मेरे हसन हुसैन की महफिलें होती हैं इस सरजमीन पर, मेरे गौसे ख्वाजा की महफिलें होती हैं इस सरजमीन पर। मियाँ इसीलिए तो ये हिंदुस्तान बाकी है, मेरे रसूल की महफिलें होती हैं इस सरजमीन पर, इसीलिए तो ये हिंदुस्तान बाकी है। और उधर 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 न तीर न खंजर कमान बाकी है। मैं करबला का नक्शा खींचने की कोशिश कर रहा हूँ, 1 मिनट में अपनी हाजिरी मुकम्मल कर रहा हूँ। करबला का मैदान याद रखें, अगला महीना करबला वालों का है। जिस तरीके से अजहर भाई ने अहले बैत की मोहब्बत का दर्स हमें दिया है, उलमाए किराम मुफ्तियाने किराम से तो आप सुनते हैं, लेकिन अजहर भाई के मुंह से अहले बैत की मोहब्बत, सहाबा की मोहब्बत हमने आज सुनी। इंडियन क्रिकेटर है, जिंदगी दुनियावी लिहाज से गुजरती गई, लेकिन अहले बैत के दामन को अजहर भाई ने नहीं छोड़ा है, सहाबा के दामन को नहीं छोड़ा है। ये दर्स हमें अल्हम्दुलिल्लाह आज अजहर भाई खुद में रायचूर की इस बात धरती से लेकर गए हैं। बस ये 4 शेर पढ़ूंगा, मैं इतनी हाजिरी मुकम्मल करूंगा। शायर कहते हैं कि नमाज बाकी है, मियाँ इसीलिए तो ये हिंदुस्तान बाकी है। उधर न तीर न खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक दफन में जबान बाकी है। अजब जंग है जंगे करबला भी, अजब जंग है जंगे करबला भी, जिसमें हुआ कत्ल ही खानदान भी बाकी है। अजब जंग है जंगे करबला भी, अजब जंग है जंगे करबला भी, जिसमें हुआ कत्ल ही खानदान भी बाकी है। आइए मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करने चला हूँ। बारगाह बंदा नवाज का मशकूर व ममनून हो, उनके करम का एहसानमंद हो कि उन्होंने सबके लिए दुआएं फरमाई हैं। और हजरत से मैं गुजारिश करता हूँ कि रायचूर में अमन और सलामती, खैर व बरकत सबके एक और नेक होने की हमेशा बारगाह बंदा नवाज में दुआएं फरमाते रहें। अब आइए मैं हज़रतुल्लाह के हुक्म से आज के इस इजलास के मेहमान खुसूसी जो हैदराबाद की सरजमीन से अल्हम्दुलिल्लाह खुद रायचूर अलैहि रहमत रिजवान की इस पाक धरती पर तशरीफ़ लाए हैं, आपको उनके हवाले करूँगा क्योंकि मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया है। जब आप उनको बुलाएं तो वो जो अशार वो आपने हिंदुस्तान की शान में पढ़े थे, वो अशार उनको बुलाने से पहले पढ़ लें तो आप समझ जाएंगे मैं किसको बुला रहा हूँ। इसके बाद वो अशार में पढ़ने चला हूँ, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला मैं उनको आपके हवाले करूँगा। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं और वतन से मोहब्बत हो यही इस्लाम सिखाता है, वतन से मोहब्बत हो यही इस्लाम सिखाता है। हम अपने दिल के गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं, वतन से मोहब्बत हो यही इस्लाम सिखाता है, वतन से मोहब्बत हो यही इस्लाम सिखाता है। हम अपने दिल के गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। आइए मैं
गुजारिश करने चला हूँ इंडियन टीम के साबिका कैप्टन जनाब मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब से, वो माइक पर तशरीफ लाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।